میری پسندیدہ نظم ہے یہ۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کہ جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ اسی خطا سے عتاب و ملوک ہے مجھ پہ کہ جانتا ہوں مال سکندری کیا ہے۔ کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ خوش آ گئی جہاں کو قلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔ اب پہلے شعر کی تشریح ہم کرتے ہیں، اس کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شعر اقبال کی مخصوص فکر کا حامل ہے۔ اقبال فرماتے ہیں جو حقیقی درویش ہوتا ہے نا، وہ اپنی بے نیازی کی طفیل سکندر جیسے شہنشاہ کی شان و شوکت کو خاطر میں نہیں لاتا، یعنی اس کے نظریے کے اندر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ رایا سے خراج حاصل کر کے جو لوگ اپنا خزانہ بھرتے ہیں ان کی بادشاہی کس قدر مضحکہ خیز ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایسا حکمران تو ضرور رایا کا محتاج ہوتا ہے، یعنی ایسا بادشاہ جو عوام سے اکٹھا کر کے مال، تو یہ اس کے ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ یہ پہلے شعر کے اندر کیا ہے کہ یعنی خراج کی جو گدا ہو وہ کیسرا کیا ہے۔ اب دوسرا شعر، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، یعنی کفر کی ایک جامع تعریف علامہ نے اپنے اس شعر میں یوں بیان کیا کہ جو شخص خدا کی رحمت سے مایوس ہو کر غیر اللہ کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے، حقیقتاً وہی کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ یعنی اس سے بڑی اور کافری کیا ہے کہ آپ انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، انسانوں کو خدا سمجھیں۔ اب تیسرے شعر کی طرف جاتے ہیں، اس میں اقبال کہتے ہیں کہ فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کہ جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ یعنی حالات نے بدقسمتی سے ایسے لوگوں کو اقتدار عطا کیا ہے جو اس حقیقت سے بھی آگاہ نہیں، حقوق العباد کسی شے کا نام نہیں، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ان کو بادشاہت مل گئی ہے، کس طرح ان کو چلانا ہے، انہیں حقوق العباد کا نہیں پتہ، بندے کی عزت کرنا نہیں آتی۔ اب یہ دیکھیں کس طرح اقبال نے اس کو کور کیا۔ چوتھا شعر ہے، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ یعنی دل کا فیصلہ تو بس ایک نگاہ سے ہوتا ہے، اور نگاہ میں شوخی نہ ہو تو دل بری کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگلا شعر، اسی خطا سے عتاب ملوک ہے مجھ پہ کہ جانتا ہوں مآل سکندری کیا ہے۔ سکندر جسے بادشاہ کے انجام سے چونکہ پوری طرح آگاہ ہوں، اقبال کہتا ہے، اور یہی بادشاہی امروں کو کھٹکتی ہے کہ میں اس راز سے واقف ہوں، بجائے اس کے کہ وہ دوسرے بادشاہوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں، مجھ سے بلا وجہ کی قدر رکھتے ہیں۔ اسی خطا سے عتاب ملوک ہے مجھ پہ کہ جانتا ہوں مال سکندری کیا، یعنی میں جانتا ہوں کہ یہ کیا بادشاہت ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ بھی درست ہے کہ ہر شخص کو دوسروں پر فوقیت اور سرداری کی حصول کی خواہش ہوتی ہے، ہر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے، ہر کوئی افسر لگنا چاہتا ہے، لیکن ایسی سرداری بے معنی شے ہے جو انسان میں خودی کی موت کا سبب بنے۔ اقبال کے شعر کے اندر آپ کو خودی کا نظریہ نظر آئے گا۔ اقبال اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی خودی پہچانو، یعنی جس کے اندر خودی کی موت ہو وہ بادشاہت کیا، وہ شہنشاہت کیا۔ مراد یہ ہے کہ خودی کا وجود ہی سرداری کے لیے مناسب ہوتا ہے، یعنی اصل اگر آپ خوددار ہیں تو آپ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں۔ آخری شعر، خوش آ گئی جہاں کو قلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں میرا شعر اور شاعری کچھ زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہے، بس یوں محسوس ہوتا ہے کہ مجھ میں جو درویشانہ روش ہے نا وہی لوگوں کو غالب پسند آ گئی، اسی وجہ سے وہ میری ذات کے علاوہ وہ میری شاعری کو بھی پسند کرتے ہیں۔ امید ہے ان اشعار سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اپنا قبلہ درست کرنے کو ملا ہوگا۔